دوستو ویسے تو آپ نے عام طور پر کافی شہد مکھیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی شہد مکھیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو جلدی دیکھ سکیں۔ دوستو ویسے تو ہم سب لوگ عام طور پر شہد کی مکھیاں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو شہد کی مکھیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ایپس لیبوریزا ہے اور یہ انڈونیشیا میں موجود ہے۔ دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی اور آخر میں اس کے ان یوزول فیکٹس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ دوستو ایپس لیبوریزا یا ہمالیائی دیو شہد کی مکھی دنیا کی سب سے بڑی شہد کی مکھی ہے۔ ایک باریک مکھی کی لمبائی 3.0 سینٹی میٹر 1.2 انچ تک ہوتی ہے۔ 1980 سے پہلے ایپس لیبوریزا کو وسیع پیمانے پر پائی جانے والی ایپس ڈورسل دیو شہد کی مکھی کی ذیلی نسل سمجھا جاتا تھا، لیکن 1980 میں اور اس کے بعد تقریباً 20 سال تک اسے ایک علیحدہ نسل کا درجہ دیا گیا۔ 1999 میں مائیکل ایس اینجل نے اسے دوبارہ ایپس ڈورسا کی ذیلی نسل کے طور پر درجہ بندی کی، لیکن 2020 میں یہ ایک مکمل نسل کے طور پر تصدیق شدہ تھا، کیونکہ یہ ایپس ڈورسا کے ساتھ کئی مقامات پر ایک ساتھ موجود تھی اور کئی بین النسل تولیدی علامات نہیں پائی گئی۔ یہ اپنے پہاڑی علاقے کی عادات کے مطابق اپنے رویے میں بہت زیادہ موزوں ہیں۔ ٹیکسونومی دوستو حالیہ تحقیق نے ایپس لیبوریزا کو ایپس ڈورسا کی ذیلی نسل سے الگ کر کے ایک علیحدہ نسل کے طور پر شامل کیا ہے، جس کی تصدیق ان علاقوں سے ہوتی ہے جہاں دونوں نسلیں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ایپس لیبوریزا ظاہری طور پر ایپس ڈورسا کی بنیادی ذیلی نسل سے زیادہ مختلف نہیں ہے، تاریک پیٹ اور زیادہ لمبے سینے کے بال، لیکن اس کا صفائی کرنے اور جھانڈ میں منتقل ہونے کا طرز عمل مختلف ہے، جو اسے بلند پہاڑی علاقوں میں زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں سالوں سے ایپس ڈورسا اور ایپس لیبوریزا کے درمیان جینیاتی تبادلہ بہت کم ہوا ہے، چنانچہ کچھ محققین نے پہلے ہی اسے ایک علیحدہ نسل کے طور پر درجہ بندی کیا تھا۔ ثقافتی اہمیت دوستو ایپس لیبوریزا شہد کی 3 اقسام ہیں: بہار یا سرخ شہد جو بلند بلندیوں پر موجود پھولوں سے بنایا جاتا ہے، پہاڑ کا شہد جو درمیانی اور کم بلندیوں پر موجود پھولوں سے بنایا جاتا ہے، اور خزاں کا شہد جو کسی بھی جگہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرخ شہد کا نشہ اور اثر ہوتا ہے اور اس میں مختلف آرام دہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ذخیرہ کرنے کے دوران کم ہوتی ہیں۔ اسے مقامی طور پر نہیں کھایا جاتا کیونکہ یہ قیمتی ہے اور شہد کے شکار کرنے والے اس کی زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ ہائی مکھیوں کو ایسی بلند بندیوں پر نہیں رکھا جاتا، ایپس لیبوریزا ہی وہ واحد مکھی ہے جو یہ شہد پیدا کرتی ہے۔ سرخ شہد کی ہول سیل قیمت عام ایپس میلیفیرا یا ایپس کیرینا کے شہد کی قیمت سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، اور اس کی بڑی مقدار نیپال سے جاپان، کوریا اور ہانگ کانگ کو برآمد کی جاتی ہے۔ سرخ شہد کو اس کی مبینہ طبی قیمت اور نشہ اور خصوصیات کی وجہ سے بڑی قدر دی جاتی ہے، جو سفید رودوڈنڈروں کے نیکٹر سے جمع کیے گئے گرایا نوٹوکسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیپال کے گورنگ لوگ اس مدہ شہد کے استعمال کے لیے مشہور ہیں، جو اس کی طبی حال و سیف جنگ خصوصیات کے لیے معروف ہے۔ دوستو ایپس ڈورسیٹا جسے چٹان کی مکھی یا عظیم شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، جنوبی اور جنوب مشرق ایشیا کی ایک شہد کی مکھی ہے۔ یہ عام طور پر 17 سے 20 ملی میٹر 0.08 انچ لمبی ہوتی ہیں اور ان کے گھونسلے بنیادی طور پر زمین سے دور کھلی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں، جیسے درخت کی شاخوں پر، چٹانوں کی چھاؤں کے نیچے اور عمارتوں کے نیچے۔ یہ سماجی مکھی اپنے جارحانہ دفاعی حکمت عملیوں اور مزاحمت کے وقت شدید رویے کے لیے مشہور ہیں، اگرچہ یہ پالتو نہیں ہے۔ مقامی لوگ اس قسم کو روایتی طور پر شہد اور موم کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، جسے شہد کی شکار کہا جاتا ہے۔ دوستو ایپس ڈورسیٹا ایپیڈی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ کلاس انسیکٹا میں ہے۔ یہ شہد کی مکھی ایپس میلیفیرا، مغرب شہد کی مکھی ایپس کیرینا اور ایپس فلوریا کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتی ہے۔ ایپس ڈورسیٹا ذیلی نسل میگاپس میں شامل ہے۔ دوستو اس بات کے بارے میں چند نظریات موجود ہیں کہ ایپس ڈورسیٹا کب ایپس فلوریا اور ایپس کیرینا سے الگ ہوئی، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سا انحراف پہلے ہوا۔ فی الحال مشترکہ نظریہ ایک خاندان کے درخت کی پیشکش کرتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ایپس ڈورسیٹا نے ایپس کیرینا اور ایپس فلوریا سے ایک ہی وقت میں انحراف کیا۔ دوستو ایپس ڈورسیٹا اپنی نسل کی دوسری مکھیوں سے اپنے گھونسلے کے ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہر کالونی میں ایک عمودی کمب بنائی جاتی ہے جو کارکنوں کی موم سے بنی ہوتی ہے، جو اوپر سے لٹکی ہوتی ہے، اور یہ کمب عام طور پر کئی تومیں مکھیاں کی ایک گھنی مقدار سے ڈھکی ہوتی ہے۔ گھونسلے کے سائز میں فرق ہوتا ہے جو 1 میٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ کمب کے اندر ہر خانہ 6 سائڈڈ شکل کا ہوتا ہے۔ ایپس ڈورسیٹا اپنا شہد گھونسلے کے اوپر کے کونے میں ذخیرہ کرتی ہے۔ لاروا کی پرورش کے لیے اسی سائز اور قسم کے خانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گھونسلے کھلی اور بلند جگہوں پر بنائے جاتے ہیں، جیسے شہری عمارتوں یا اونچے درختوں پر۔ یہ مکھیاں حفاظت کی وجوہات کی بنا پر کبھی بھی پرانی یا کمزور عمارتوں پر گھونسلے نہیں بناتی۔ ایپس ڈورسیٹا ایک ہی گھونسلے کی جگہ
جگہ پر گھنی تعداد میں جمع ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار ایک درخت میں 200 کالونیاں تک، ہر کالونی میں 1 لاکھ تک مکھیاں ہو سکتی ہیں اور یہ دوسرے کالونیوں سے صرف چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ کچھ کالونیاں گھونسلے کی پہچان کے نمونے بھی ظاہر کرتی ہیں، جس میں وہ ہجرت کے بعد اسی گھونسلے کی جگہوں پر واپس آتی ہیں۔ عظیم شہد کی مکھیاں۔ دوستو، عظیم شہد کی مکھیاں شہد کی مکھی کی اقسام میں سب سے بڑی ہیں۔ عظیم شہد کی مکھی ایپس ڈورسیٹا کافی بڑی ہوتی ہے، 17 سے 20 ملی میٹر لمبی، لیکن ان کا رنگ یورپی شہد کی مکھی سے کافی ملتا جلتا ہے، جس میں پیٹ پر سنہری سیاہ اور ہلکے رنگ کی پیٹیاں ہوتی ہیں اور تھوڑکس پر بال ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کے پروں کی لمبائی 12.5% سے 14.5 ملی میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ عظیم شہد کی مکھی جنوب مشرق ایشیا میں وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہیں، جو بھارتی ذیلی براعظم سے لے کر جنوبی چین اور انڈونیشیا اور ملیشیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایپس ڈورسیٹا کے قریب 2 دیگر اقسام بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تھوڑی بڑی قسم عظیم ہمالیائی ہے، جو صرف ایپس لیبوریزا شہد کی مکھی 1500 پہاڑی علاقوں میں، خاص طور پر ہمالیہ میں میٹر سے اوپر موجود ہے۔ دوسری قریب سے ایپس متعلقہ قسم عظیم فلپائنی شہد کی مکھی ہے، جو فلپائن کے چھوٹے جزیروں کے ایک چھوٹے گروپ تک محدود ہے۔ دوستو، اب اس کے تھوڑے سے انیوزول فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی شہد کی مکھی۔ ایپس لیبوریزا دنیا کی سب سے بڑی شہد کی مکھی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 30 سینٹی میٹر 1.2 انچ تک ہوتی ہے۔ اس کی جسامت اسے ایک منفرد مکھی بناتی ہے۔ نمبر 2، بلند پہاڑیوں میں بسیرا۔ یہ مکھیاں زیادہ تر ہمالیہ کے دشوار گزار علاقوں میں تقریباً 2500 سے 4000 میٹر، 8200 سے 13000 فٹ کی بلندی پر اپنے چھتے بناتی ہیں۔ یہ زیادہ تر گھڑی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں تاکہ شکاریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 3، بڑے شہد کے چھتے۔ ایپس لیبوریزا دنیا کی سب سے بڑی شہد کے چھتے بناتی ہے، جو اکثر 1 میٹر سے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں۔ ان چھتوں میں تقریباً 60 کلومیٹر 132 پاؤنڈ تک شہد ہو سکتی ہے، جسے مقامی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، نشہ اور شہد۔ ان مکھیوں کے شہد کو بعض اوقات میڈ ہونی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ گرایانوٹوکسن نامی مادہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مادہ رہوڈوڈرن کے پھولوں سے حاصل ہوتا ہے اور اس شہد کو استعمال کرنے سے انسان میں چکر، متلی اور بعض اوقات ہلوسینیشنز، خالی تصویریں دیکھنا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، خطرناک شہد کی کٹائی۔ نیپال اور بھارت میں ایپس لیبوریزا کے شہد کی کٹائی ایک قدیم روایت ہے، جسے ہونی ہنٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ مکھیوں کے چھتے اونچی چٹانوں پر ہوتے ہیں اور شکاریوں کو پرخطر طریقوں سے ان تک پہنچنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، موسمی ہجرت۔ ایپس لیبوریزا موسمی ہجرت کرتی ہے۔ سردیوں کے دوران یہ مکھی نیچی بلندی پر چلی جاتی ہے اور گرمیوں میں واپس اونچی جگہوں پر لوٹتی ہے۔ نمبر 7، جارحانہ دفاع۔ یہ مکھیاں اپنے چھتوں کی سختی سے حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرے تو مکھیوں کا پورا جھنڈ دفاع کے لیے آگے آتا ہے، جس سے شکاریوں اور دشمنوں کے لیے ان کے قریب جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حقائق ایپس لیبوریزا کو ایک منفرد اور دلچسپ مخلوق بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے کمنٹ میں ہمیں بتائیں، اور اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیو جلدی سے جلدی دیکھ سکیں۔